وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال سبعا هل تنظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب او الساعة بل الساعة ادہا وامر رواہ الترمذی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ہم نے کل آپ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 سال کوالٹی ٹائم بتایا تھا، اور اس 3 سال میں آپ نے نبی سے اتنا فائدہ اٹھایا، اتنی حدیثیں بیان کی، 5000 سے زائد آپ نے حدیثیں اللہ کے رسول سے بیان فرمائیں، لیکن حالت غربت کی ہے۔ اور ہم نے کل کہا تھا کہ بھائی کوئی بھی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لیے بڑا مالدار ہونا ہی ضروری نہیں ہے، غریب سے غریب آدمی بھی زندگی میں وہ ٹھان لے تو بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ وسائل نہ ہو تو بھی بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو، تو وسائل نہ بھی ہوں تو بھی بڑا کام کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس دودھ کا پیالہ لایا جاتا ہے، تحفے کے طور پر دودھ کا پیالہ نبی کے پاس لا کر رکھا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ایسی تھی کہ کوئی بھی چیز کھانے کی آتی تو آپ اکیلے کبھی نہیں کھاتے تھے۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی تو اٹھا کر گھر کو نہیں لے جاتے تھے۔ یہاں صحابہ کرام ہیں، یہاں چیز آئی تو یہیں پر پوری تقسیم، حالانکہ گھر میں ضرورت ہے، حالانکہ گھر میں بیویاں جو ہے بغیر کھانے کے، بغیر جو ہے اس کے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہاں آتا تو یہیں پر آپ پورا تقسیم کر دیتے تھے۔ بلکہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، نبی کے پاس پیالہ آتا ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے عبد الرحمن، ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن تھا، ان کا اصل نام عبد الشمس تھا، یعنی سورج کا بندہ، تو اللہ کا رسول نے نام چینج کر کے عبد الرحمن نام رکھا، اور آپ بلیوں سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب ابو ہریرہ پڑ گیا۔ عبد الرحمن جاؤ صفہ میں جتنے لوگ ہیں سب بلا کر لے کر آؤ۔ تو مجھے دل میں ذرا سا کیسا کہ لگا کہ بھائی ایک کٹورا دودھ ہے، اور اس کٹورے دودھ میں بس میں اتنی شدت کے ساتھ بھوک لگی ہوئی ہے، میں اکیلا ہوں تو مجھے بس نہیں ہوتا، لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ پورے صفہ والوں کو جا کر لے کر آؤ۔ اب نبی کا آرڈر تھا، نبی کا فرمان تھا، میں نہ چاہتے بھی جو ہے چلا گیا، اور جو ہے پورے صفہ والے پورے صحابہ کرام کو لے کر جو ہے آیا، سب صحابہ کرام بیٹھے۔ تو اب میں سوچ رہا تھا کہ اب نبی مجھ سے کہیں گے چلو تم عبد الرحمن تم پی لو، لیکن نبی نے مجھ سے نہیں کہا۔ تو پھر دل میں ذرا ملال ہوا کہ بھائی شدت سے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اب مجھے چھوڑ کر نبی میرے ہاتھ میں پیالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ان تمام کو پلا کر آؤ۔ اب نبی کا آرڈر تھا، اب ماننا ہی ماننا ہے، ان کو پلایا، 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 سب کو پلایا، لیکن کٹورے میں دودھ جیسا کا ویسا ہی باقی تھا۔ آخر نبی کے پاس لے کر اللہ کا رسول آپ لیجئے، تو اللہ کا رسول نے کہا نہیں اب آپ پیو۔ میں پیتا رہا، میں نے کہا اللہ کا رسول بس آپ کے لیے ہے نا، پھر پیو۔ تو میں پھر پیتا رہا، کہا اللہ کا رسول آپ کے لیے نا، پھر پیو۔ تو 3 بار اتنا سیراب ہو کر دودھ پیا میں، اس کے بعد نبی کے حوالے کیا، اور نبی نے پورے دودھ کو آپ نے استعمال کر لیا۔ تو ایسے حالات سے گزرنے والے صحابہ کرام نبی کے ساتھ بیٹھ کر نبی کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بادروا بالاعمال سبع، لوگوں آپ کی زندگی میں 7 آزمائشیں کسی نہ کسی شکل میں آنے والی ہیں، اور وہ 7 آزمائشیں آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ تم لوگ نیک اعمال کر لو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہل تنظرون الا فقرا منسیا،
آج اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت مال ہے، دولت ہے، تو اس مال سے، دولت سے جلدی 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 نیک کام کر لو. نیک کاموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پیسوں سے، اس مال سے تم اپنی اعمال کر لو. کیوں؟ ہو سکتا ہے آج جو تمہارے پاس مال ہے وہ کل تمہارے پاس مال ختم ہو سکتا ہے. اگر تمہارا مال ختم ہو گیا تم فقر و فاقے کا سامنا کر سکتے ہو. اگر آدمی فقر و فاقہ میں چلا گیا تو اس کو دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک آدمی ہے بھائی، وہ دن میں روزانہ جو ہے 100-150 کما سکتا ہے، 200 کما سک رہا ہے. صبح گھر کو واپس لوٹ کر آئے تک تیل اس کا جو ہے 160 روپے لیٹر تیل ہے بڑا ہوا ہے، اور 50 روپے کلو شکر ہے، 110 روپے کلو، یہ 110 روپے لیٹر دودھ ہے، سمجھے آپ، اور دال 140 روپے کلو دال ہے، اور چاول 70 روپے کلو چاول ہے. یہ سب مہنگائی ہے، اور وہ 100 200 300 کما کر گھر کو آ رہا ہے. تو ظاہر بات ہے وہ گھر میں آنے کے بعد یعنی دیکھ رہا ہے کہ وہ بچے کی فیس پے نہیں کرے، اسکول میں غصہ کر رہے ہیں، اور رینٹ والا آ کے 3 بار اب تک چلا گیا، اب ہم تک رینٹ 3 میں سے رینٹ پے نہیں کر چکے ہیں، وہ باقی ہے، یہ باقی ہے، بچی بیمار پڑی ہوئی ہے، اور جو ہے بچے کی اسکول فیس پے کرنا ہے. یعنی جب اس طرح کی پریشانی میں آدمی گھر جاتا ہے نا، اس کو دن مزہ نہیں آتا ہے. وہ آ کر یہاں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ یعنی مجھے اور کچھ کرنا ہے، اور کچھ کمانا ہے، اور کچھ کام کرنا ہے، اور کچھ کرنا ہے. اس چکر میں وہ دین سے دھیرے دھیرے دور ہوتے جاتا ہے. فقراً منسیاً، ایسی غربت جو اللہ کو بھلا دیتی ہے، نبی کو بھلا دیتی ہے، دین کو بھلا دیتی ہے، احکام کو بھلا دیتی ہے، ایسی غربت آ سکتی ہے. لہذا غربت آنے سے پہلے جو ٹائم ہے نا اس میں اچھا عمل کر لو. او غنن متغین، ٹھیک ہے غربت نہیں آئی، اوکے، اب جو مالدار ہے نا اور بڑے مالدار بن جاؤ گے. جب اور بڑے مالدار بن جاؤ گے تو آج جو آپ کو مسجد میں جانے کے لیے ٹائم مل رہا ہے، بیٹھنے کے لیے ٹائم مل رہا ہے، عبادت کے لیے ٹائم مل رہا ہے، اور خیر کام میں آج آپ پارٹیسپیٹ ہو رہے ہیں، تب ٹائم نہیں ملنے والا. یہ بزنس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نمازیں ظہر چلے گی، عصر چلے گی، اور مغرب چلے گی، بزنس میٹنگ چل رہی ہے، اور بزنس کے لیے آپ جو ہے ٹریول کر رہے ہیں، یہاں سے وہ وہاں وہاں وہاں. یہ سفر میں آپ صحیح بات نہیں کر سکتے. آپ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کسی دین مجلس میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں، آپ کے پاس کچھ سننے کے لیے آپ کا ٹائم نہیں ہے. رشتہ دار گھر کو آتے ہیں لیکن بیٹھ کر بات کرنے ٹائم نہیں، صلہ رحمی کا ٹائم نہیں. بس وہ جو ہے گھر والے جو نوکر ہوتے ہیں ان کو بول دیتے ہیں بھائی تم گوشت لے کر آؤ، تم فلاں لے کر آؤ، کھلاؤ پلاؤ، چلے جاؤ، خلاص. یعنی کھلانا پلانا تو ہو سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو تم کپڑے دے کے بھیج سکتے ہو، لیکن کیا بیٹھ کر بات کر سکتے ہو؟ کیا صلہ رحمی کر سکتے ہو؟ کیا اپنے رشتہ داروں سے بیٹھ کر بات کر ٹائم نہیں؟ غنن متغین، مطلب ایسی مالداری جو تمہیں یعنی مصروف کر دیتی ہے، اور اگر ہو گھمنڈی بنا سکتی ہے، غرور والی بنا سکتی ہے، کسی خاطر میں ایسا بنا سکتی ہے. تو یہ حالات آنے سے پہلے تم عمل کر لو. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی، تم گھمنڈی نہیں بنے، مالدار نہیں بنے، اوکے، تم سب کچھ سٹیبل ہے ماشاء اللہ، نارمل لائف جی رہے ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے مردن مفسدن، اچانک ایسے بیمار ہو جاؤ کہ اس بیماری کی وجہ سے عمل نہیں کر سکو گے. آج ہم مسجد کو چل کر آ رہے ہیں، گاڑی پہ آ رہے ہیں، فجر میں آ رہے ہیں، ظہر میں آ رہے ہیں، عصر میں آ رہے ہیں، مغرب میں آ رہے ہیں، عشاء میں آ رہے ہیں. جب بیمار پڑو گے تو مسجد کو نہیں آ سکو گے. جب بیمار پڑو گے تو آج ہم زمین پر سجدہ کر رہے ہیں، کل زمین پر سجدہ نہیں کر سکو گے. آج اگر آپ صحت مند ہیں تو جو ہے آپ صدقہ خیرات فلاں سارے کام انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر بیمار پڑو گے سب کام نہیں کر سکو گے. کسی جلسے میں جا نہیں سکو گے، کسی پروگرام میں جا نہیں سکو گے، کسی خیر خواہی کر نہیں سکو گے. بیمار ہو، ہر چیز محتاج محتاج محتاج. ایسی بیماری آ سکتی، اگر ایسی بیماری آ گئی تو عمل نہیں کر سکو گے. لہذا وہ دن آنے سے پہلے عمل کر لو. اللہ کا رسول تنبیہ کر رہے ہیں. نہیں مول صاحب، میں تو صحت مند مطلب لائف گزار رہا ہوں، ورک آؤٹ کر رہا ہوں، مارننگ جو ہے واکنگ کر رہا ہوں، اور ہیلتھی فوڈ کھا رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے بیماری نہیں آنے والی. اوکے ٹھیک ہے، لیکن پھر اور ایک سٹیپ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں حرمن مفندن. کیا تم سمجھتے ہو کہ بھائی آج تک جو طاقت ہے وہ کل ویسی رہے گی؟
اگر 10 سال ویسی رہے گی, اگر یہ 15 سال ویسی رہے گی؟ نو. آج ہم کھڑے ہوئے ہیں اور چل سک رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ سک رہے ہیں, آج ہمارے ہاتھوں میں طاقت ہے, ٹانگوں میں طاقت ہے, لیکن ایسا بڑھاپا آ سکتا ہے جس میں تم لاٹھی کے محتاج ہو جاتے ہو. ایسا بڑھاپا آتا ہے جس میں تمہیں جو ہے ٹوائلٹ میں لے کر جانا بٹھانا پڑتا ہے. ایسے بڑھاپا آ جاتا ہے جس میں تم جو ہے یعنی اپنا کوئی کام خود سے نہیں کر سکتے ہو. ایسا دن آئے گا نا, تب تم سوچو گے کاش میں اس وقت یہ کام کیا ہوتا, یہ کام کیا ہوتا, یہ کام کیا ہوتا. تب کاش بولنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ویسا بڑھاپا آ سکتا ہے اور ہر ایک کے لائف میں آ سکتا ہے. اللہ کے رسول ایسے بڑھاپا جس میں ہر چیز میں دوسروں کو محتاج, دوا انہیں کھلانا, کھانا انہیں کھلانا, صفائی انہیں کرنا, بٹھانا انہوں, اٹھانا انہوں, لے جانا انہوں, ڈائلیسس کی لے جانا انہوں, دوا کر لے جانا انہوں, چیک اپ انہوں لے جانا. ہر چیز میں ہم دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر, اے اللہ ایسی عمر سے پناہ مانگتا ہوں جس میں ٹوٹلی دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں. ایسی عمر سے پناہ مانگتا ہوں. ایسے نہیں چاہے اللہ ہر چیز میں. مطلب میں جو مجھے جتنا چاہتا نا, میں اس کے لیے مطلب بوجھ بن جاتا ایک معنی میں. جو مجھے نہیں چاہتا انہیں آرام سے کھاتا پیتا سو مسرتا. انہیں تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ میری وجہ سے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ہر وقت میرا کیئر کرتا ہے, وہ ہر وقت میری فکر کرتا ہے, ہر وقت میرے پاس رہتا ہے, ہر وقت میرے درد کو محسوس کرتا ہے نا, اس پر میں بوجھ بن جاتا ہوں. او حرمن مفردن, ایسے حالات آ سکتے ہیں. لہذا ویسے حالات آنے سے پہلے تم عمل کر لو. پھر اس کے بعد نبی کہہ رہے ہیں او موتن مجہزن, اچانک موت بھی آ سکتی ہے جو بول کر آنے والی نہیں. پہلے بڑھاپے میں موت آتی تھی, لیکن اب بچوں کو بھی آ رہی ہے, جوانوں کو آ رہی ہے, ادھیڑ عمر سب کو اچانک آ رہی ہے, بول کر نہیں آ رہی ہے. ورک آؤٹ کر رہا ہے بندہ, بھئی ٹریڈ مل پر ورک آؤٹ کر رہا ہے, صحت کو مینٹین کر رہا ہے, لیکن ٹریڈ مل پر وہ ورک آؤٹ کرتے کرتے اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے. مطلب آج آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میں ہر دن 1 آور ورک آؤٹ کر رہا ہوں تو بس مجھے کچھ نہیں ہوگا. نہیں دوست, ہے اچھی بات ہے, مطلب ورک آؤٹ کرو گے تو صحت مند رہو گے, لیکن ورک آؤٹ کرنے سے آپ پکا ایک دم صحت مند رہو گے کوئی گارنٹی نہیں. میں تو مطلب میرا ویٹ بالکل نارمل ہے, میرا ویٹ مطلب برابر ہے, کچھ نہیں ہوگا مجھے. نہیں, اب ہم سمجھتے ہیں کہ موٹے ہو گئے تو ہارٹ اٹیک آتا. ایسا نہیں ہے, دبلے دبلے پتلے لوگوں کو بھی ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. وہ اپنے ویٹ میں لیول میں ہے لیکن پھر بھی ان کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. او موتن مجہزن, جب وہ آئے گی تو جو کچھ تمہارا اب ہے نا وہ سب پرایا ہو جائے گا. وہ تمہاری بلڈنگ کسی اور کی, تمہارے پیسے کسی اور کے, تمہارا بیلنس کسی اور کا, تمہارا کاروبار کسی اور کا, سب کچھ تمہارا کسی اور کے نام پہ ہو جائے گا. اور وہ بول کر آنے والے نہیں, وہ آنے سے پہلے عمل کر لو. ابھی دجال شر غائب ينتظر, دجال آ سکتا ہے. دجال آ جائے گا نا تو بڑے بڑے اچھے اچھے ایمان والوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے, ایمان والوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. لہذا دجال آنے سے پہلے تیاری کر لو. ابھی ساعہ بل ادھا والساعۃ ادھا وعمر, قیامت کی وہ یعنی دن آنے سے پہلے جس میں سب کچھ بند ہو جانے والا ہے. ٹرافک رولز خلاص, کاروبار خلاص, انٹرنیٹ ختم, ٹرین جہاں وہیں, فلائٹ جہاں وہیں, جہاں پانی میں کھڑے ہوئے. آج اتنے بڑے بڑے جہاز پانی میں جا رہے ہیں نا, جب وہ اچانک قیامت آ جائے گی نا, وہ جہاز آدھے سمندر وہیں پر کھڑا ہوا رہے گا. شو کاروبار جہاں بندہ کر رہا وہیں خلاص. ایسا دن آ سکتا ہے اور وہ دن بھی بول کر آنے والا نہیں. تو لہذا وہ دن آنے سے پہلے بادروا بالاعمال سبعا, جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. کل 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 نہیں, بعد میں نہیں, ابچ آجچ. یہ اللہ کا رسول ترغیب دلا رہا اس حدیث میں. 7 باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. بیان کرنے صحابی ابو ہریرہ ہیں, غریب صحابی ہیں, امت کو اتنا بڑا کام انجام دینے والے ہیں, اور روایت کو بیان کرنے والے محدث ترمذی رحمہ اللہ ہیں.
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان پیاری پیاری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کے احادیث سمجھ کر عمل کی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.